السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، حکیم محمد ضیاء مطب ابن طبیب آپ کی صحت کے حبیب کی جانب سے آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہے۔ اس نشست میں آپ سے خشک اور گرم غذا کا ذکر کرنے لگا ہوں، چونکہ گزشتہ اس پلے لسٹ میں 2 ویڈیوز میں دے چکا ہوں، گرم تر اور گرم خشک غذا کی، اور اس کے مختصر افعال و اثرات۔ اب یہ غذا کا جو عنوان ہے اسے کہا جاتا ہے خشک اور گرم۔ اب وہی بات جن دوستوں نے میری پچھلی ویڈیو سنی ہے وہ تو جان جائیں گے، اور جنہوں نے میری پچھلی ویڈیوز نہیں سنی، علاج بالغذا کی پلے لسٹ میں جا کر آپ اس کو چیک کریں تو آپ کو بہت سارا علم ہوگا۔ کم از کم آپ اپنی صحت کے بارے میں بہت سارا جان جائیں گے کہ میں خراب کیوں ہوں، میری یہ تکلیف کیوں ہے، یہ وجہ کیوں بن رہی ہے، آپ کو کچھ نہ کچھ علم ہوگا۔ ہاں، جن دوستوں کو ان غذاؤں سے یا ان علامات سے کوئی افاقہ نہیں ہو رہا، جب مرض آپ کا انتہائی بڑھ چکا ہے اور آپ ڈاکٹروں پہ چکر لگا رہے ہیں، تو پھر آپ ضرور اپنی فائلیں اٹھا کر آئیں اور مطب ابن طبیب پر اپنا ٹائم لیں، اور ٹائم لے کر آپ اپنا چیک اپ کروائیے گا۔ پھر انشاءاللہ آپ کو تسلی سے بتا دیا جائے گا کہ آپ کس تحریک کے مریض ہیں، آپ کو کیا چاہیے، آپ کیا کھائیں اور کیا نہ کھائیں، پھر آپ کی صحت دیکھیں کیسے بحال ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، نمبر 3 پہ آتی ہے خشک اور گرم غذا۔ اس میں وہی بات آپ کو یاد ہوگی، فعل انفعال والی۔ اب یہاں غالب کیا آ رہا ہے؟ خشکی۔ مشینی طور پر آپ کے اعضاء میں خشکی بڑھ جائے گی، اور کیمیاوی طور پر آپ کے بلڈ میں گرمی بڑھ جائے گی۔ عزیزان محترم، کیونکہ خشکی جو ہے وہ غالب آ گئی ہے، اعضاء خشک ہو جائیں گے، اعضاء کے اندر حد سے زیادہ حرکت آ جائے گی، خاص طور پہ آپ کے عضلات میں، آپ کے قلب و عضلات میں، آپ کے مسلز میں خشکی بڑھ جائے گی، اور آپ کے بلڈ کے اندر گرمی بڑھ جائے گی۔ نتیجتاً آپ خشکی گرمی کے مریض ہوں گے، اور خشک گرم میں آپ کا یورن سرخی مائل ہو جائے گا یا ہلکا سرخ اور پیلا رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ مطب ابن طبیب پر مریضوں کو چیک اپ کے لیے یورن کی بوتل یا یورن کی بوتل کی صاف ستھری پک بھیجنے کا آن لائن چیک اپ کے لیے کہا جاتا ہے۔ اب آپ لوگ سمجھیں گے، جو لوگ بعض ہوتے ہیں مذاق کرنے والے بھی، یہ فیک ہے، یہ وہ ہے، اس سے کیا ہو سکتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ ہاں، اب جو دوست بہن بھائی میرے ساتھ جڑے بیٹھے ہیں نا علاج بالغذا کے اس پلے لسٹ پر، ان کو علم ہوگا کہ دیکھیں وہاں گرم تر میں آپ کے گردے، آپ کی آنتیں، معدہ، بلڈ سب ایک ترتیب سے چل رہا تھا، اور خشکی کا کوئی وہاں نام نشان نہیں تھا، تو وہاں یورن میں جلن اور ساڑ کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ جب گرمی خشکی آ گئی تو بھی تھوڑی تھوڑی آپ کی پیشاب کی نالیاں بھی، گردے بھی، ہر چیز پہ تھوڑی خشکی کا غلبہ آ گیا، تیزاب بڑھ گیا، تو پیشاب میں ہلکی پھلکی جلن ہو جائے گی۔ اب جب خشکی گرمی ہے، یہ بیماریوں کی صورت میں کہہ رہا ہوں۔ ہاں، اگر یہ سارے مزاج جتنے میں ذکر کروں گا اگر اعتدال پر رہیں تو اس میں کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ یہ نہ گھبرائیے گا کہ میں گرم خشک کھا رہا ہوں شاید یہ ہو جائے گا، خشک گرم کھا رہا ہوں، نہ، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، جب کوئی تکلیف آپ کو ہو جائے نا، تب آپ اپنی غذاؤں پہ غور کریں، تب آپ فوری اپنی پلے لسٹ کھولیں کہ میں نے اس دن کیا کھایا تھا، اب کیا کھایا تھا، شوق سے کیا کھاتا ہوں، وہ شادی میں کیا زیادہ کھا لیا تھا، وہاں گیا کیا کھایا تھا، اور کیا کیا میری دعوتیں چل رہی ہیں۔ پھر آپ غور کریں گے تو آپ کو ادارہ ابن طبیب کی یہ خدمت یاد آئے گی۔ یہ کبھی بھی نہیں ہے کہ کوئی بھی مزاج ہو اور اس میں کوئی بیماری نہ ہو، اور یہ بھی نہیں ہے کہ کسی بھی مزاج کو جب اعتدال پہ رکھا جاتا ہے تو اس میں کوئی بیماری آ جائے۔ یہ تفصیل انشاءاللہ اسی پلے لسٹ میں آپ کو دیتا جاؤں گا، علاج بالغذا میں، آپ فکر نہ کیجیے گا۔ اب یہاں کیا ہو رہا ہے کہ خشکی بڑھ کر آپ کے دل کی دھڑکن بڑھ رہی ہے، اور دل کی دھڑکن جب بڑھتی ہے، عضلات میں حد سے زیادہ جب متحرک عمل آ جاتا ہے تو پھر آپ کا خون بھی گرم ہو جائے گا۔ تو کیا ہوا؟ خشکی اور گرمی، پیشاب سرخی مائل، زرد اور بہت کم، اور ان کنڈیشنوں میں اختلاج قلب بھی ہو سکتا ہے، دل کی دھڑکن بڑھ سکتی ہے،
آپ کو غصہ، چڑچڑاپن اس تحریک میں بھی آ سکتا ہے، پیشاب بہت کم آئے گا اور اس کے اندر سرخی بھی آ سکتی ہے۔ تو یہ علامات آ گئی۔ اب اس میں کیا ہے، آپ تمام سبزیاں دیکھ لیں جس میں آپ کا کریلا خاص طور پر آ گیا، اور اس کے اندر مسر کی دال آ گئی، مسور کی دال جسے ہم کہہ لیتے ہیں، اور جناب اس میں وہ تمام چیزیں جس میں گوشت بھی آ جائے گا، مچھلی بھی آ جائے گی، اس میں تکے کباب بھی آ جائیں گے، کیونکہ اس میں جتنی خشکی ہوگی وہی بات کہ فعل یا انفعال کسی غذا میں ضرور ہوتا ہے، یا تو وہ خشک ہوگی یا گرم ہوگی۔ تو اب دیکھیے گا، اگر آپ نے خشکی والی زیادہ چیزیں کھا لی ہیں تو آپ کو خشکی کا غلبہ ہو جائے گا، آپ نے گرم زیادہ کھا لی ہیں تو گرمی کا غلبہ ہو جائے گا۔ یہی سارا سسٹم انسان کی باڈی میں غذاؤں سے چلتا رہتا ہے، اور اسی سسٹم کے اپ ڈاؤن ہونے سے انسان کی طبیعت میں خرابیاں، بیماریاں، علامات شروع ہوتی ہیں، نہ کہ انسان کے جسم میں کیمیکل دینے سے کوئی علامتیں ٹھیک ہوتی ہیں۔ ہاں وقتی ہوگا، جتنا آپ ایلوپیتھک کا علاج کر رہے ہیں، سوائے توڑ پھوڑ کے، سوائے سرجری کے، سوائے کاٹ پھٹن کے، وہ سارا کچھ ہوگا، وہ ہماری مجبوری ہے، کیونکہ جراحت کو طب سے نکال دیا گیا ہے، یہ ہماری مجبوری ہے۔ کسی بھی کالج میں کوئی جراحت سکھائی نہیں جاتی، کہاں طبیب کریں گے؟ نہیں کر سکتے۔ پرانے لوگ کرتے تھے، اب نہیں، اب یہ شعبہ سرجری کا ڈاکٹر صاحبان کے پاس چلا گیا۔ ہاں جو شعبہ ادویات کا ہے وہ آج بھی اور قیامت تک انشاءاللہ اتباع حاذقین کے پاس رہے گا۔ جاہلوں کی میں بات نہیں کرتا، جو گلی محلوں میں دواخانے بنا کر وہ رگڑے ہوئے ہیں جناب، وہ لگے ہوئے ہیں جناب نسخوں کو دیکھ کر، یہ اس طاقت کے لیے، یہ اس طاقت کے لیے، یہ اس کے لیے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ادارہ ابن طبیب آپ کو دعوت دیتا ہے کہ جب تک آپ اپنا پورا چیک اپ نہ کروائیں، آپ کسی بھی دوا کو نہ کھائیں، جب تک آپ کا طبیب، آپ کا ڈاکٹر، آپ کا معالج جب تک آپ کو یہ نہ بتا دیں کہ یہ ان چیزوں سے ایسا ہوا ہے، یہ چیزیں آپ نے کھائی ہیں اور یہ چیزیں آپ نے نہیں کھانی، یہ بیماری ان چیزوں سے بڑھے گی۔ نہ کہ جب آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ آپ کو رپورٹیں لکھ دیتا ہے، رپورٹوں میں جراثیم، وائرس، بیکٹیریا آ جاتا ہے، کچھ علامات آ جاتی ہیں، آپ کہتے ہیں مجھے یہ ہو گیا، ہو تو گیا، اب ہوا کیا، یہ دوائیاں کھا لو، 2 مہینے کھائیں جی نہیں افاقہ آیا، اچھا آپ فلانے جو ہے نا وہ اسپیشلسٹ کے پاس چلے جاؤ، پھر ادھر وقت ضائع ہوتا ہے۔ تو یہ ضمن میں باتیں میں نے کہا تھا نا، میں آپ کو کرتا رہوں گا۔ تو یہ باتیں وہ ہیں جو آپ کو میں علمی طور پر سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب تک ڈاکٹر کو یہی نہیں پتہ کہ یہ بندہ شوق سے کیا، ہم سب سے پہلے پوچھتے ہیں مریض سے کہ آپ شوق سے کیا کھاتے ہو، زیادہ کیا کھاتے ہو، پیشاب کب آتا ہے، پخانہ کب آتا ہے، پسینہ آتا ہے کہ نہیں آتا، آپ کام کیا کرتے ہو، آپ کا ورک کتنا ہے، آپ آرام پرست ہیں یا آپ محنت کش ہیں۔ ان ساری چیزوں کا آپ کی باڈی پر اثر ہوتا ہے اور اس سے آپ کی بیماریاں اور شفائیں ظاہر ہوتی ہیں۔ روز جو میں آپ سے کہتا ہوں یہ بات، یہ اس لیے کہتا ہوں کہ آپ پہلے اپنی غذاؤں پہ عمل کریں۔ اب خشکی گرمی کے اندر کیا ہوگا، آپ کے جسم میں تیزابیت کی بھی زیادتی ہو جائے گی اور گرمی کی بھی زیادتی ہو جائے گی۔ نتیجتاً کیا ہوگا، خشکی بھی غالب رہے گی اور گرمی بھی، اور آپ کے غدد ناقلہ کا نظام تھوڑا کمزور ہو جائے گا اور غدد جاذبہ کا نظام بڑھ جائے گا، جس میں خارش، دھدر، چنبل، بواسیر، اس میں جناب بگندر، اس میں بہت ساری علامات آگے خشکی سردی کی طرف بھی غالب ہو جائیں گی، وہ اس کے ٹاپک میں انشاءاللہ وہ بھی بات کروں گا۔ تو اس قسم کے جلدی امراض بھی آ سکتے ہیں، جوش خون بھی بڑھ سکتا ہے، آپ کے پیشاب سے خون بھی آ سکتا ہے، یہ آپ یاد رکھیے گا۔ تو عزیزان محترم، اس طرح کی جتنی اس قبیل کی دوائیں یا غذائیں آپ لیں گے جن کا مزاج خشک اور گرم ہوگا تو اس سے یہی علامات پیدا ہوں گی۔ خاص طور پہ جتنے مسالہ جات ہیں، جتنی سپائسی چیزیں ہیں، وہ گرم خشک یا خشک گرم ہی مزاج رکھتی ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ میں کیوں چیختا ہوں کہ یار تم لوگ اپنی غذاؤں کا خیال کرو، غذائی چارٹ اپنا لو اور اپنی طبیعت کو، اپنے یورن کو، اپنے یورن آری کی رپورٹ کو۔ ہم دیکھیں کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی حکیم صاحب آپ یورن آری کی رپورٹ سے کیا دیکھتے ہیں؟ میں بارہا بتا چکا ہوں کہ یورن آری، میں کسی ٹیسٹوں کے خلاف نہیں ہوں، سب ٹیسٹ کروائیں، جو بھی ڈاکٹر آپ کا کہتا ہے کروائیں، لیکن جب کچھ چیز ظاہر ہو جاتی ہے تو پھر آپ ڈاکٹر سے کہیں کہ یہ کیوں ہوا ہے، وہ نہیں بتلا سکے گا۔
کبھی بھی نہیں بتلائے گا کہ آپ نے کون کون سی غذائیں کھائی ہیں، یہ تعفن کیسے ہوا، یہ بیکٹیریا کیسے بنا، یہ وائرس کیسے بنا، اور جناب یہ پس کیسے آ گئی، وہ نہیں بتا سکتا۔ زیادہ کہے گا تو انفیکشن کہہ دے گا۔ آپ کے آنتوں میں انفیکشن ہے، آپ کے منہ میں انفیکشن ہے، آپ کے گلے میں انفیکشن ہے، آپ کے آنکھ میں انفیکشن ہے، آپ کے ناک میں انفیکشن ہے، جہاں بھی آپ جائیں گے انفیکشن کے سوا ڈاکٹر کے پاس کوئی لفظ نہیں ہے، حقیقت میں کوئی لفظ نہیں ہے۔ انفیکشن ہو گیا، کس وہاں انفیکشن ہو گیا، بواسیر ہوگی، آنتوں میں انفیکشن ہو گیا، فلاں ہو گیا، بس۔ میں یہ کہتا ہوں، اپنے ڈاکٹر صاحبان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کے بندو، اب انشاءاللہ علاج بالغذا کا دور ہے، اور آنے والا دور انشاءاللہ علاج بالغذا کا پرچم پوری دنیا میں لہرائے گا۔ آپ نہیں دیکھ رہے یورپ، امریکہ، جرمن، فرانس اور چائنا میں بھی علاج بالغذا چل رہے ہیں، ایسے ڈاکٹر الحمدللہ پیدا ہو رہے ہیں۔ میں خوش ہوں، میں بہت خوش ہوں کہ ایسے ڈاکٹر دنیا میں بہت جلدی آ جائیں جو غذائیں کھلا کر لوگوں کو ٹھیک کریں۔ جی عزیزان محترم، آپ یاد رکھیے گا، یہ گفتگو آپ کے لیے بہت مفید ہو تو آپ اس کو ضرور شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور سبسکرائب بھی کیجئے۔ جو میرے نئے ویوزر ہیں، میں ان کو سلام پیش کرنے کے ساتھ یہ گزارش کروں گا کہ آپ میرا پورا چینل ضرور دیکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کسی نہ کسی ویڈیو میں آپ کا، آپ کے دوست احباب کا، آپ کے کسی ملنے والے کا کوئی بھلا ہو سکے۔ انہی باتوں کے ساتھ حکیم ضیاء کو اس ویڈیو سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔